اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام وتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قرآن مجید کا چھوٹا سا سورہ سورہ یاسین، جس میں خدا بند عالم انسان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے نیک عمل کیے. وتواصوا بالحق، اور وہ انسان بھی جنہوں نے دوسرے انسان کو حق اور سچ کی تاکید کی. وتواصوا بالصبر، اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے جس نے دوسرے انسان کو صبر کی تلقین کی ہے. اللہ نے انسان کو بتایا ہے، جھنجھوڑا ہے کہ یاد رکھو انسان فطرتاً جو ہے وہ خسارے میں ہے، کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ اچھائی سے زیادہ برائی کی طرف لپکتا ہے. اور اگر کسی کو برائی سے اچھائی کی طرف آنا ہو تو اسے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے کو مارنا پڑتا ہے.
تو یہی اللہ بتا رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان خسارے میں، لیکن جن انسانوں میں یہ کوالٹیاں ہیں وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو اسی انسان کے سلسلے میں جو ہمارا موضوع بھی ہے، ہماری گفتگو جاری ہے، اور کل گفتگو جہاں ختم کی تھی وہ شاید یہیں پر پہنچا تھا میں کہ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کی صحت کا بھی خیال رکھا۔ وہ بیماریاں جو نفس میں پیدا ہو جاتی ہیں انسان کی، وہ بیماریاں جو انسان کی روح میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ بیماریاں جو انسان کے کردار میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے علاج کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ اور نبی بھی ایک نہیں، قرآن نے ہمیں بتایا کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن سب کے نام نہیں ہے قرآن میں، مختصر بات کہہ دی، جیسے اپنے حبیب سے کہا سورہ رعد، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اپنی طرف سے لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے دوسری قوموں میں بھی نبی بنا کر بھیجے۔ کل بھی یہ بات کی تھی کہ انسانوں نے اعتراض کیا کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ عرب میں آئے، وہ عرب میں آئے، ماسکو میں کوئی نبی نہیں آیا، افریقہ میں کوئی نبی نہیں آیا، آسٹریلیا میں نہیں آیا، ایشیا میں کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے اعتراض کیا، جواب میں اللہ نے قرآن میں اس اعتراض کا جواب دیا اسی سورہ رعد میں کہ یاد رکھو جہاں جہاں قومیں آئی ہیں ہم نے وہاں پر ہادی بھیجے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں جہاں انسان آیا وہاں پہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ تو پھر تباہی کہاں آئی؟ تباہی کیسے آئی؟ دیکھیے ایک مثال عرض کروں، بات واضح ہو جائے۔ ایک ڈاکٹر تھا، اس نے ایک دوائی ایجاد کی، اور ایسی دوائی ایجاد کی کہ وہ ہر مرض میں شفا دیتی تھی۔ اگر کسی کی آنکھیں خراب ہو گئی اس نے دوا استعمال کی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ کسی کے کڈنی گردے خراب ہوئے اس نے وہ دوائی پی، اس کے گردے کام کرنے لگ پڑے۔ کسی کے دماغ خراب ہو گیا، خلل ہو گیا، اس نے دوائی پی، دماغ ٹھیک ہو گیا۔ شوگر والے نے پی، اس کی شوگر ٹھیک ہو گئی۔ کسی کے گھٹنے خراب تھے، چل نہیں پاتا تھا، اس نے دوائی پی، منزلوں کی منزلیں چلنے لگ پڑا۔ اب جب یہ دوائی بن کر مارکیٹ میں آئی اور لوگوں نے استعمال کی اور لوگوں کو فائدہ ہوا تو ہر طرف تعریف کہ فلانی دوائی پیو تو ہر مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اپنی تمہاری زندگی کے نچوڑ کی محنت ہے یہ میری جو میں نے یہ دوائی بنائی ہے۔ اب جو بھی اس دوائی کو استعمال کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا۔ ایک ایسی درود پڑھیں کہ ہمارے بھائی کی نیند اڑ جائے۔ ایک دفعہ اور درود پڑھیں۔ اب
جس نے یہ دوائی استعمال کی وہ تندرست ہو گیا. ہر کوئی اس کی تعریفیں کر رہا. لیکن کچھ لوگ تھے جو عداوت کی آگ میں جلنا شروع ہو گئے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بیمار انسانیت نے اسلام کی دوائی پی تو وہ انسان جو منتشر تھے اسلام نے انہیں اکٹھا کر کے مسجد میں لے آیا. باجماعت نماز پڑھنے لگ پڑے. ایک کے پیروں کے پیچھے دوسرے کا سر ہے اور وہ انسان جو تلواریں نکال کر میدانوں میں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا اسلام کی دوائی پینے سے ایک عید پر ایک دوسرے کے گلے ملنے لگ پڑے, ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگ پڑے. اب جتنے اچھے لوگ تھے انہوں نے جو اسلام کی دوائی پی تو خوش ہو گئے. کہا یہ کیسا اسلام ہے کہ جس کی دوائی پینے سے معجزہ ہو گیا. وہ انسان جس کی انسانیت مری ہوئی تھی زندہ ہو گئی. ایک درود پڑھتے ہیں. اب جو یہ دوائی ڈاکٹر نے تیار کی اور لوگوں نے اسے استعمال کیا تندرست ہوئے تو ایک گروہ اور بھی تھا. اس گروہ میں کون لوگ شامل تھے؟ وہ تھے جو مردوں کو لے جا کر دفن کرتے تھے. ایک وہ تھا جو قبریں کھودتا تھا. ایک وہ تھے جو دوائیاں بیچتے تھے مختلف مرضوں کی. ایک وہ تھے جو کفن بیچتا تھا. اب جب اس ڈاکٹر کی دوائی پینی شروع کی اور سب کے مرض ٹھیک ہو گئے تو ان لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے. یہ پریشان کہ یہ کیسی دوائی نکال دی ہے. کوئی مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا. جو 40-50 سال کی عمر میں مر جاتا تھا 90 سال کی عمر ہو گئی زندہ ہے. آج میرا بھائی تم بیمار کیوں نہیں ہوتی؟ اب وہ مسکرا کر کہتا ہے اب کیسے بیمار ہوگا؟ ارے وہ دوائی آ گئی ہے جس کے پینے سے ہر مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. اب بتائیے جن کے کاروبار ٹھنڈے پڑے ہیں تباہ ہوئے ہیں وہ پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ اس دوائی کے مخالف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ انہوں نے میٹنگ بلا لی. جیسے اسلام کے خلاف دارالندوا میں میٹنگ بلائی گئی تھی سقیفے میں ان لوگوں نے بھی بلا لی. کہا کیا کریں؟ ہر کوئی ٹھیک ہو رہا ہے, بیمار کوئی پڑ نہیں رہا ہے, دوائی ہماری بک نہیں رہی, آؤ اس دوا کی مل کے مخالفت کرتے ہیں. ان میں ایک عقل مند بھی تھا. انہوں نے کہا بے وقوف تو نہیں ہوگا, کیا پٹنے کے ارادے ہیں؟ اگر ہم نے مخالفت کی تو پٹیں گے. اور یاد رکھنا جن جن لوگوں نے یہ دوا استعمال کی ہے اور وہ تندرست ہو گئے ہیں تو وہ لاٹھیاں لے کر ہمارے سامنے آ جائیں گے. لہذا یہ ترکیب بیکار ہے. سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کیسے اسلام کا بیڑا غرق کیا جائے, کیسے ہم اسلام پہ قبضہ کر کر اس اسلام کو چلتا کر دیں اور اپنا اسلام لے آئے. اب وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دوائی یہی ہو, شیشی وہی ہو, ڈبہ ویسے ہی ہو, اس پہ جو لیبل ہے وہ ویسے ہی ہو, بس دوائی کے اندر تھوڑا سا سلو پوائزن زہر ملا دو, تھوڑا سا سلو پوائزن زہر ملا دو تاکہ جب کوئی 3 شیشیاں پی لے تو وہ مر جائے. لو جی سازش تیار ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ جب یہ دوائیاں پیئیں گے تو کہیں گے لوگ
کہ بھائی شروع میں تو یہ بہت فائدہ دیتی ہے، لیکن اس دوا کو جب زیادہ استعمال کرو تو انسان مر جاتا ہے۔ اس طرح یہ دوائی بدنام ہو جائے گی، لوگ پینا بند کر دیں گے اور ہمارے تباہ ہوئے کاروبار پھر چمک جائیں گے۔ بھئی یہی حال اسلام کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہا اسلام کو نہیں بدلا جا سکتا، اس میں ملوکیت اور سلطنت کا زہر گھول دو۔ اور انہوں نے زہر گھولا، اور جس نے زہر سلطنت یہ زہر شامل ہونے کے بعد اسلام کی دوائی پی تو پھر اس دوائی کے پینے سے طالبان اور داعش پیدا ہو رہے۔ یہ ہے اسلام کے اندر کہ اسلام وہی ہے، لیکن چہرے بدل گئے، اندر سے دوائی 2 نمبر دوائی پیدا ہو گئی۔ اب اسلام بدنام ہونا شروع ہو گیا، انسان مخالف ہو گیا، اب کسی کی جان حفاظت میں نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، مسجدیں اس سے محفوظ نہیں، امام بارگاہ اس سے محفوظ نہیں، جلوس محفوظ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں جب زہر گھولا گیا تو لوگ جو انسانیت تھی جن لوگوں میں، وہ انسانیت مرنا شروع ہو گئی، اور آج وہ وقت آ گیا کہ انسانیت جو 1400 سال پہلے مر رہی تھی اسے حسین نے اپنا خون دے کر بچایا تھا۔ عظمت مولا حسین علیہ السلام صلوات۔ اب حسین نہیں ہے، لیکن حسین کے چاہنے والے تو ہیں، وہ جنہوں نے اسلام میں زہر گھولا تھا کہ اسلام کی شکل وہی تھی، لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا تھا، محمد الرسول اللہ پڑھا جا رہا تھا، لیکن جب ملوکیت کا زہر ملایا گیا تو اسلام کی شکل بدل گئی۔ اب حسین ہے نہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، اب حسین کے چاہنے والوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، بم سے اڑایا جا رہا ہے۔ یہ حال ہونا شروع ہوا جب اسلام میں ملوکیت کا زہر ملا۔ اب دیکھیے جب اس دوا کی نقل تیار ہوئی تو لوگوں کو برا لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح جب اسلام میں زہر گھولا گیا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ اسلام کے اندر زہر گھولا گیا ہے ملوکیت کا، زہر گھولا ہے ملوکیت کا، لیکن مسلمان خاموش رہے، دیکھتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ان کے گھر کا نہیں تھا، جس کے گھر کا اسلام تھا وہ حسین کھڑا ہو گیا، وہ حسین کھڑا ہو گیا۔ اے یزید، تو نے کیا اسلام کو بے یار و مددگار سمجھا ہوا ہے؟ اللہ نے مجھے اسلام کا محافظ بنا کر بھیجا ہے۔ جب تک حسین ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے اور نہ ہی انسان کی انسانیت ختم ہو سکتی ہے۔ آپ پتہ چلا کہ جو حسین کو موزن اسلام اور موزن انسانیت کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اسلام کو خطرہ ہوا تو حسین میدان کربلا میں آ گئے، اسلام کو بچانے کربلا میں آ گئے۔ آج 4 محرم حسین اب کچھ دنوں کے ہمارے مہمان۔ جب 4 محرم ہوئی ہے تو شمر 30,000 کا لشکر لے کے کربلا میں وارد ہوا۔ اتنا شقیق القلب تھا کہ اس نے جتنی فوج اکٹھی ہوئی تھی اس میں سے وہ گھوڑے
500 تلاش کیے جن کے سم بڑے ہیں، اور ان سپاہیوں سے کہا کہ میدان کربلا میں گھوڑوں کو دوڑاؤ تاکہ ان گھوڑوں کی دھمک سے رسول کی بیٹی اور بچوں کے دل دہل جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا، جب یہ گھوڑے دوڑے تو زینب لڑک گئی، اے فضہ جاؤ میرے ماجائے کو تو بلا لاؤ۔ فضہ آئی، ابن رسول اللہ، شہزادی نے بلایا۔ حسین زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، جیسے ہی زینب نے دیکھا دوڑ کے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالا، اے بھیا دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ حسین کیا جواب دے دے، خاموش ہے کہ ایک دفعہ زینب کے ذہن میں آیا، اے بھیا یہاں سے کوفہ کتنی دور ہے؟ کہا زیادہ دور نہیں ہے۔ کہا اے بھیا وہاں آپ کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر رہتا ہے، اے بھیا اس کو ہی بلا لو۔ حسین نے خط لکھا، قاصد کو حبیب کے پاس کوفے بھیجا۔ حبیب قاری قرآن ہے کوفے کے، سب نے قرآن حبیب سے پڑھا پڑھا۔ حبیب گھر میں بیٹھے تھے، بیگم نے دسترخوان لگایا، کھانا بیٹھ کر کھانے لگے تو حبیب ابن مظاہر نے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور اسے سالن میں لگا کر جب منہ میں ڈالا تو وہ والا کو لوگیر ہو گیا، اندر نکلے۔ حبیب تھرا گئے، بیگم سے کہتے ہیں کچھ مصیبت آنے والی ہے، کوئی برا واقعہ پیش ہونے والا ہے۔ بس اتنا ابھی کہا ہی تھا کہ دروازے میں دق الباب ہوا۔ حبیب نے پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا میں حسین کا سفیر ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ حبیب تڑپ کر اٹھے، اب جوتیاں بھی نہیں پہنی، ارے میرے مولا کا ایلچی آیا ہے، قاصد آیا ہے، ننگے پیر دروازے پہ گئے۔ کہا خیریت ہے؟ کہا یہ روئے حسین کا خط ہے۔ حبیب نے خط کو بے چینی میں وہیں کھڑے ہو کر پڑھا۔ حبیب سلام کرنے کے بعد شروع لکھا، اے میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر، تم پر حسین کا سلام ہو۔ اے حبیب شاید تمہیں نہیں معلوم، میں کوفے سے تھوڑی دور کربلا کے میدان میں آ گیا ہوں، اور حبیب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں بھی ہیں، میرے ساتھ بچے بھی ہیں، اور ہمیں ایک بہت بڑے لشکر نے گھیر لیا ہے۔ اے حبیب اگر حسین کی مدد کو آ سکتے ہو تو عاشور کی عصر سے پہلے آ جانا، ورنہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اور سب سے نیچے لکھا حسین ابن فاطمہ۔ عرب کا دستور تھا جب کوئی بے گھر و تنہا رہ جاتا تھا تو وہ اپنے نام کے ساتھ باپ کا نہیں ماں کا نام لکھتا تھا۔ اب حبیب میں طاقت نہیں، دیواروں کو پکڑتے ہوئے اندر آئے۔ زوجہ نے حبیب کی حالت دیکھی، تڑپ کر کھڑی ہو گئی، اے حبیب تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے حسین کا قاصد آیا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہا حسین کربلا میں ہے، رسول کی بیٹیاں بچے ہیں، دشمن گھیر کر انہیں مارنا چاہتے ہیں، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ تو زوجہ نے کہا اے حبیب کیا خیال ہے؟ حبیب نے بیگم بیوی کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، بس اتنا سننا تھا۔ زوجہ حبیب دو قدم پیچھے ہوئی، اپنے سر کی چادر اتاری، ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، حبیب کی طرف پھینکا، اے حبیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے فرزند رسول
کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ حبیب کی چیزیں نکل گئی، اے مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین بلائے اور حبیب نہ جائے؟ بس عزادارو، دشمنوں نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی، حبیب نے کھیتی باڑی کا لباس پہنا، اپنے غلام سے کہا گھوڑا لے کر تو کوفے کے باہر کھڑا ہو، میں چکر لگا کر آتا ہوں۔ حبیب چلے اور حبیب کے جانے میں دیر ہو گئی، غلام پہلے کھڑا تھا، اب جو حبیب گئے تو کیا سنتے ہیں کہ غلام نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی ہے اور کہہ رہا ہے اے گھوڑے، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر ارے فاطمہ کے لال کی مدد کو جاؤں گا۔ ارے یہ سننا تھا، حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، ہائے فاطمہ کے لال پہ یہ وقت آ گیا، اب غلام بھی مدد کو تیار ہے۔ کہا میں نے تجھے آزاد کیا، غلام سے کہا تو جا، کہتا ہے ساری عمر غلامی میں رکھا، اب وقت آیا ہے نصرت حسین کا، تو مجھے چھوڑے جا رہے ہو، اے آقا تم آگے آگے چلو، میں پیچھے دوڑتا ہوا آؤں گا۔ حبیب نے گھوڑے میں بٹھایا غلام کو اور چلے کربلا کی طرف، اور ادھر حسین ہے کہ حبیب کے انتظار میں بیٹھے ہیں، سب سے کہہ رہے ہیں ارے ذرا کوفے کی راہ کی طرف دیکھو، ارے حبیب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بس عزادارو، ایک دفعہ کوفے کے راستے پہ گرد اڑی، ارے حسین کے لشکر میں نعرہ تکبیر بلند ہوئی، اب جو گرد بڑھی تو دیکھا حبیب گھوڑے پر آ رہے ہیں، حسین کے قریب آئے، گھوڑے پہ اترے، حسین نے سینے سے لگایا، حسین کے لشکر میں تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، زینب کے کانوں میں آواز گئی اے اونو محمد ادھر آؤ، ارے یہ تمہارے ماموں کے لشکر میں اللہ اکبر کے نعرے کیوں ہیں؟ تو بچوں نے کہا اے اماں، ماموں کے بچپن کا دوست حبیب ہماری نصرت کے لیے آیا ہے، ارے یہ سننا تھا۔ کہا اے اونو محمد ادھر آؤ، یوں کرو کہ دونوں جاؤ اور ایک حبیب کے دائیں طرف کھڑے ہو جانا، ایک بائیں طرف کھڑے ہو جانا، لیکن اگر حبیب ماموں سے بات کر رہے ہو تو درمیان میں نہ بولنا، جب وقفہ ہو تو کہنا ارے علی کی بیٹی زینب نے حبیب تجھے سلام کہا ہے۔ دونوں بچے آئے، حبیب سے باتیں کر رہے تھے، اور دائیں طرف کھڑے ہوئے، محمد بائیں طرف کھڑے ہوئے، جیسے ہی وقفہ ہوا دونوں بچوں نے حبیب کے دامن کو پکڑا، حبیب نے بچوں کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ آئے حبیب تیری خدمت، ارے میری ماں زینب ارے تجھے سلام کہتی ہے، بس یہ سننا تھا۔ حبیب نے منہ پر تماچے مارے، ہائے نبی کی بیٹیوں میں یہ وقت آ گیا کہ اب غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔